الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين ولعنة الله ثم لعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک. صلاۃ اللہ کلام اللہ. جہاں دیکھا تجھے دیکھا. صلاۃ اللہ کلام اللہ. جہاں دیکھا تجھے دیکھا. جہاں لفظ اللہ دیکھا محمد بھی لکھا دیکھا. سبحان اللہ. تکبیر میں کلموں میں نمازوں میں اذان میں. تکبیر میں کلموں میں نمازوں میں اذان میں ہے نام الہی سے ملا نام محمد. کہتے تھے یہ آدم کہ مجھے خلد بری میں. سبحان اللہ. کہتے تھے یہ آدم کہ مجھے خلد بری میں. طوبہ کے شجر پہ لکھا بلا نام محمد. زباں پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے. زباں پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے تو اس کے بعد لازم ہے کہ ذکر چار یار آئے. سبحان اللہ. ابو بکر و عمر عثمان و حیدر باغباں جب ہوں. ابو بکر و عمر عثمان و حیدر باغباں جب ہوں تو باغ مصطفیٰ میں پھر کیوں کرنا بہار آئے. انتہائی واجب الاحترام قابل صد تکریم علماء کرام بزرگان دین نوجوان دوستو اور عزیز ساتھیوں. برادر مکرم عزیزم سید محمد قاسم شاہ کی پرخلوص دعوت پر آپ حضرات کے سامنے مختصر سی حاضری اور ملاقات کا شرف حاصل ہو رہا ہے. ہمارے بزرگ سید شفیع الرحمن شاہ صاحب ہماری سرپرستی فرما رہے ہیں. آپ کے علاقے کے اندر عرصہ دراز سے قرآن کی خدمت کر رہے ہیں. خالق کائنات کی بارگاہ کے اندر دعا ہے اللہ پاک ان بزرگوں کا
سایہ ہمارے سروں پر تادیر سلامت با کرامت فرمائے۔ آمین۔ دیے گئے وقت کے اندر انتہائی اختصار کے ساتھ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ کو مختصر سا سبق سناؤں گا۔ اللہ مجھے آپ کو صحیح طور پر سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بلا تمہید اپنی بات کا آغاز ایک دو مثالوں کو آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات کو سمجھاتے ہوئے بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ دنیا کے اندر قانون اور دستور ہے، دنیا کے اندر ایک ضابطہ ہے۔ آپ میں سے کوئی بندہ اپنی کسی خوشی کی تقریب کے لیے، کسی موقع کے لیے کوئی لباس سلوانا چاہتا ہے، سوٹ تیار کروانا چاہتا ہے، اپنی قمیص اور کرتا تیار کروانا چاہتا ہے۔ آپ درزی کے پاس جائیں گے، اس کو اپنا نیا سوٹ جو آپ نے دکاندار سے خریدا ہوگا اس کو دیں گے، اس سے کہیں گے میرے گھر کے اندر فلاں تقریب ہے، فلاں خوشی کا موقع ہے، میں نے اپنے لیے سوٹ تیار کروانا ہے۔ درزی کو آپ نمونے کے طور پر، نقشے کے طور پر، ماڈل کے طور پر ناپ دیتے ہیں، اپنی لمبائی اور چوڑائی بتاتے ہیں، اپنا ڈیزائن بتاتے ہیں کہ آپ نے اس انداز کے اندر میرا سوٹ تیار کرنا ہے، میرا لباس تیار کرنا ہے۔ ماڈل اور نمونے کے طور پر بعض دفعہ اپنا پہلے سے سلا ہوا سوٹ دیتے ہیں، اس نمونے اور ماڈل کے مطابق آپ نے میرا لباس تیار کرنا ہے۔ آپ نمونہ دے کر کے، نیا سوٹ دے کر کے واپس آ جاتے ہیں۔ ہفتہ ایک گزرتا ہے، دیے ہوئے وقت کے مطابق مار صاحب، چودھری صاحب پہنچ گئے درزی کے پاس اپنا سوٹ لینے کے لیے۔ درزی نے الماری سے آپ کا سلا ہوا سوٹ نکالا، کاؤنٹر پہ ڈال کر کے اس کو کھولا۔ آپ نے سوٹ کو یوں ہاتھ کے اندر پکڑا۔ آپ کے ذہن میں اپنا نمونہ تھا، آپ کے ذہن میں اپنا نقشہ تھا کہ میں یہ نمونہ دے کر گیا تھا، میں یہ نقشہ دے کر گیا تھا، میں یوں لمبائی اور چوڑائی بتا کر گیا تھا۔ آپ نے اپنے نمونے پہ ذہن دوڑایا، درزی کے سلے ہوئے کپڑے کو دیکھا۔ آپ نے درزی کے سامنے شکایت کر دی، میرے نمونے کو تو نے چھوڑ دیا، میرے نقشے کو تو نے چھوڑ دیا، میرے ماڈل کو تو نے چھوڑ دیا۔ درزی کہتا ہے تو مجھے جانتا نہیں ہے، میں وجھیاں والا کا بہترین درزی ہوں، میں چھپ چوکی کا بہترین درزی ہوں۔ تو میری کاریگری کو نہیں جانتا، تو میرے فن کو نہیں جانتا، تو میرے شاگردوں کو نہیں جانتا۔ علاقے کے اندر میرا نام ہے، علاقے کے اندر میری دکان کا نام ہے، میں نے اپنا فن استعمال کیا ہے، اپنی کاریگری استعمال کی ہے، بڑا بہترین سوٹ تیار کیا ہے، بڑا اعلیٰ سوٹ تیار کیا ہے، بڑا عمدہ سوٹ تیار کیا ہے۔ مار صاحب کہیں گے تیری کاریگری اپنی جگہ، تیرا فن اپنی جگہ، تیرا نام اپنی جگہ، میں نے جو ماڈل دیا تھا، میں نے جو نقشہ دیا تھا، میں نے جو نمونہ دیا تھا، مجھے اس نمونے کے مطابق لباس چاہیے، مجھے اس ماڈل کے مطابق لباس چاہیے، مجھے اس نقشے کے مطابق لباس چاہیے۔ آپ کی مرضی سے ہٹ کر درزی نے سوٹ سی دیا، آپ لینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آپ کی ماڈل سے ہٹ کر درزی نے سوٹ سی دیا، آپ لینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ساتھ کا دکاندار آپ کی گفتگو سن کر کے آ گیا، وہ کہتے ہیں چودھری صاحب لے لیجئے، آپ کہتے ہیں نہیں نہیں
میں تو نہیں لوں گا۔ اس نے میرے ماڈل کو چھوڑ دیا، اس نے میرے نقشے کو چھوڑ دیا، اس نے میرے نمونے کو چھوڑ دیا۔ کسی چودھری صاحب نے مکان بنانا ہو، کوٹھی بنانی ہو، بنگلہ تعمیر کرنا ہو، مستری کے سامنے نقشہ رکھتا ہے، مستری کے سامنے نمونہ رکھتا ہے، مستری کے سامنے ماڈل رکھتا ہے۔ اس نمونے کے مطابق میرے لیے گھر تعمیر کرنا ہے، اس نقشے کے مطابق میرے لیے کوٹھی تعمیر کرنی ہے۔ مہینے 2 گزرتے ہیں، آپ اپنا مکان دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، آپ اپنی کوٹھی کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، وہاں جا کر پہنچتے ہیں۔ مستری نے اپنا فن استعمال کیا ہے، مستری نے اپنی کاریگری استعمال کی ہے، انجینئر نے اپنا فن استعمال کر کے اپنی مرضی کو چلاتے ہوئے آپ کے لیے محل تعمیر کر دیا، کوٹھی تعمیر کر دی، بنگلہ تعمیر کر دیا۔ آپ لینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ سوال کرنے والا سوال کرتا ہے، چودھری صاحب مکان تو بڑا بہترین بن گیا، خان صاحب کوٹھی تو بڑی بہترین بن گئی، مان صاحب مکان تو بڑا اچھا بن گیا، آپ لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ جواب آتا ہے، میرے نقشے کو چھوڑ دیا ہے، میرے ماڈل کو چھوڑ دیا ہے، میرے نمونے کو چھوڑ دیا ہے، میں مکان لینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اب اگلی بات سمجھیں، یہ میں نے آپ کو 2 مثالیں دی ہیں، 2 مثالیں دے کر کے اب میں نے آج کے عنوان کی مناسبت سے آپ کے سامنے ایک پیغام رکھنا ہے۔ آپ کے سامنے ایک پیغام رکھنا ہے، بغیر کسی مسلک کو سامنے رکھ کر، بغیر کسی جماعت کو سامنے رکھ کر، بغیر کسی گروہ کو سامنے رکھ کر، بغیر کسی شخصیت کو سامنے رکھ کر، ابھی اس جلسہ عام کے اندر نہیں، ابھی اس مجلس کے اندر نہیں، رات کو جب آپ سونے کے لیے بستر پر لیٹیں گے، آپ کے پاس کوئی اور نہیں ہوگا، آپ خود اپنے ضمیر کو، اپنے دل کو جج کی کرسی پہ بٹھا کر کے، چیف جسٹس کے عہدے پر بٹھا کر کے اس کے سامنے اپنا مقدمہ رکھ دینا، اس کے سامنے یہ درخواست رکھ دینا کہ گفتگو میری کہاں تک صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو زندگی گزارنے کے لیے ایک نمونہ دیا ہے، رب العالمین نے مجھے اور آپ کو صبح و شام گزارنے کے لیے ایک نمونہ دیا ہے، خالق کائنات نے مجھے اور آپ کو دن اور رات گزارنے کے لیے ایک نمونہ دیا ہے اور اعلان فرمایا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ میں نے ایک کامل نمونہ دیا ہے، میں نے ایک مکمل نقشہ دیا ہے، میں نے ایک بہترین ماڈل دیا ہے۔ اس نمونے کو کرنا کیا ہے، اس ماڈل کو کرنا کیا ہے، اس نقشے کو کرنا کیا ہے؟ فرمایا کسی کو 50 سال کی زندگی دوں گا، کسی کو 60 سال کی زندگی دوں گا، کسی کو 70 سال کی زندگی دوں گا، کسی کو 100 سال کی زندگی دوں گا۔ اس نمونے کو، اس ماڈل کو، اس نقشے کو سامنے رکھ کر کے زندگی گزار کر میرے پاس آؤ گے، میں تمہاری زندگی کو قبول کر لوں گا، تمہاری زندگی میری دربار کے اندر عزت پا جائے گی، تمہاری زندگی میری رضا کی حقدار بن جائے گی، تمہاری زندگی جنت کے راستے کی راہی بن جائے گی۔ رب نے اسوہ حسنہ دے کر کے، کامل نمونہ دے کر کے، بہترین نقشہ دے کر کے، اعلیٰ نمونہ دے کر کے 70 سالہ زندگی گزارنے کا قانون سکھا دیا، قانون بتا دیا، قانون سمجھا دیا۔ فرمایا امیرو تمہارے لیے بھی نمونہ ہے، غریبو تمہارے لیے بھی نمونہ ہے، سفید رنگ والو تمہارے لیے بھی نمونہ ہے، کالے رنگ والو تمہارے لیے بھی نمونہ ہے، بادشاہو تمہارے لیے بھی نمونہ ہے، گدھاؤ تمہارے لیے بھی نمونہ ہے، دنیا دارو تمہارے لیے بھی نمونہ ہے، دیندارو تمہارے لیے بھی نمونہ ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ
उसवतुन हसना, नमूना कामिल आ गया, नक्शा कामिल आ गया, मॉडल बेहतरीन आ गया। इसके मुताबिक जिंदगी गुजारोगे, रब की बारगाह के अंदर वो जिंदगी इज्जत पा जाएगी, वो जिंदगी कबूल हो जाएगी, वो जिंदगी कामयाबी वाली होगी। और अगर इस नमूने को छोड़ दिया, अपनी मर्जी करते रहे, इस नमूने को छोड़ दिया, अपनी चाहत सामने रखते रहे, इस नमूने को छोड़ दिया, मौलवी की बात मानते रहे, इस नमूने को छोड़ दिया, पीर की बात मानते रहे कि मेरे मोहल्ले की मस्जिद के इमाम ने यूं कहा था, नमूने को छोड़ दिया, मेरे पीर ने ये कहा था, नमूने को छोड़ दिया, मेरे शेख ने ये कहा था, नमूने को छोड़ दिया। जिस तरह मैं और आप नमूने से हटकर सिला हुआ कपड़ा लेने के लिए तैयार नहीं है, नमूने से हटकर बना हुआ मकान लेने के लिए तैयार नहीं है। दर्जी जितना भी कामिल हो, कारीगर जितना भी कामिल हो, मिस्त्री जितना भी कामिल हो, मैं और आप कपड़ा लेने के लिए तैयार नहीं है, मकान लेने के लिए तैयार नहीं है। मौलवी जितना कामिल हो, पीर जितना कामिल हो, मुफ्ती जितना कामिल हो, जब तक नमूने के मुताबिक जिंदगी नहीं होगी, रब भी लेने के लिए तैयार नहीं। जब भी इस नमूने के मुताबिक जिंदगी नहीं होगी, रब लेने के लिए तैयार नहीं होगा। हाँ, रब की रहमत बड़ी वसी है, वो चाहे तो गुनाहगार को बख्श दे, वो चाहे तो सियाकार के 80 साल के गुनाहों के ऊपर माफी की कलम फेर करके जन्नत के रास्ते का राही बना दे। लेकिन कानून खुदाबंदी है, रब का कानून है, नमूना तुम्हारे सामने है। इस नमूने जैसा जिंदगी का नमूना बना करके आओगे, इस मॉडल जैसा जिंदगी का मॉडल बना करके आओगे, इसकी सीरत जैसी अपनी सीरत बना करके आओगे, इसके किरदार जैसा अपना किरदार बना करके आओगे, इसके उठने जैसा अपना उठना बना करके आओगे, इसके बैठने जैसा अपना बैठना बना करके आओगे, इसकी इबादत जैसी अपनी इबादत बना करके आओगे, इसके सजदों जैसे अपने सजदे लेकर के आओगे, इसकी नमाजों जैसी अपनी नमाजें लेकर के आओगे। टूटी फूटी होगी, गलतियों वाली होगी, खताओं वाली होगी, रब कबूल कर लेगा। लेकिन अपनी चाहत को सामने रख करके, अपनी मर्जी को सामने रख करके, अपनी सोच को सामने रख करके, अपने फतवों को सामने रख करके, अपनी किताबों को सामने रख करके जिंदगी गुजार कर आओगे। जिंदगी नमूने से हटकर होगी, नक्शे से हटकर होगी, मॉडल से हटकर होगी, रब लेने के लिए तैयार नहीं। और नमूना भी ऐसा, अल्लाहु अकबर, नमूना भी ऐसा कि हजरत हसन बिन साबित रजी अल्लाह ताला अन्हु इस नमूने की, इस नक्शे की, इस मॉडल की तारीफ करते हुए क्या कहते हैं? वअहसन मिन कलम तरकत ऐनी वअजमल मिन कलम कलदिन निसा खुलिकत मुबर्रअन मिन कुल्ल ऐबिन कअन्नका कद खुलिकत कमा तशा। ये नमूना ऐसा, ये मॉडल ऐसा रब ने बनाया ऐसे। हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम फरमाते हैं, मैंने जब सुना मक्का की धरती से एक पैगंबर आया है, नाम उसका मोहम्मद रसूलुल्लाह है, मदीना मुनव्वरा के अंदर आया है, जो उसके पास जाता है फिर उसी का हो जाता है, वापस नहीं आता। ये यहूदियों के आलिम थे और इतने बड़े आलिम थे कि यहूदी कहा करते थे, अगर अब्दुल्ला बिन सलाम ने इस्लाम कबूल कर लिया, हम भी मोहम्मद अरबी के गुलाम बन जाएंगे। हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम फरमाते हैं, जब मैं पहली मुलाकात के लिए, पहली मर्तबा ज़ियारत के लिए आमिना के लाल की महफिल के अंदर पहुंचा हूँ, आमिना के लाल के दरबार के अंदर पहुंचा हूँ, मेरी पहली निगाह चेहरा मुस्तफा पे पड़ी है। मेरी पहली निगाह ने फैसला कर दिया है, ये किसी झूठे का चेहरा हो नहीं सकता। ये इतना प्यारा है, ये इतना हसीन है, ये इतना लाडला है, ये इतना माजबीन है, ये इतना हसीन है कि रब इस चेहरे को बना करके अपने कुरान के अंदर कस्में उठा रहा है, ये चेहरा झूठे का नहीं हो सकता। हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम फरमाते हैं, मेरे दिल ने फैसला कर दिया, जिसका चेहरा इतना प्यारा है, जिसकी सूरत इतनी प्यारी है, उसकी शरीयत कितनी प्यारी होगी, उसकी सुन्नत कितनी प्यारी होगी, उसका तरीका कितना प्यारा होगा। और अब्दुल्ला बिन सलाम जिस चेहरे
چہرے کو دیکھ کر کے اپنا مذہب چھوڑ کر کے محمد الرسول اللہ کی غلامی کے اندر آنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اسی چہرے کو رب العالمین نے تیرے اور میرے لیے نمونہ بنا کر بھیج دیا، تیرے اور میرے لیے ماڈل بنا کر کے بھیج دیا، تیرے اور میرے لیے نقشہ بنا کر بھیج دیا اور اعلان کر دیا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ جہاں تمہیں آمنہ کا حال بتاتا جائے ایسے کرنا ہے کرتے جاؤ، جہاں سے روکتا جائے تم رکتے جاؤ۔ فرمایا اتنا کرنا تمہارا کام ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا کرنا میں رب کا کام ہے۔ سبحان اللہ۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کتنا پیارا نمونہ، کتنا کامل نمونہ۔ آج رات سوچنا ہم نے چھوڑا تو کس کو چھوڑا، پکڑا تو کس کو پکڑا، ہے روگردانی کی تو کس کی کی، نافرمانی کی تو کس کی کی، اور اپنایا تو کس کا طریقہ اپنایا، چہرہ چھوڑا تو کس کا چھوڑا، اپنایا تو کس کا اپنایا، لباس چھوڑا تو کس کا چھوڑا، اپنایا تو کس کا اپنایا، زندگی چھوڑی تو کس کی چھوڑی، اور اپنائی تو کس کی اپنائی، تجارت چھوڑی تو کس کی چھوڑی، اپنائی تو کس کی اپنائی، اٹھنا بیٹھنا چھوڑا تو کس کا چھوڑا، اپنایا تو کس کا اپنایا، چھوڑا اس کا جس کی چلنے کی قسمیں اللہ کا قرآن اٹھا رہا ہے، اور اپنایا اس کا جس کے اوپر رب کی لعنت برستی ہوئی نظر آ رہی ہے، طریقہ اپنایا یہود و نصارہ کا جن کے اوپر رب کی لعنتیں برستی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور طریقہ چھوڑا ہے آمنہ کے لال کا، طریقہ چھوڑا ہے ساقی کوثر کا، طریقہ چھوڑا ہے شافع محشر کا، طریقہ چھوڑا ہے شفیع المذنبین کا، طریقہ چھوڑا ہے اس کا جس کے نام کو رب نے اپنے نام کے ساتھ جوڑ کر کے اعلان کر دیا ہے، خدا کو ماننے والا مسلمان ہو نہیں سکتا، خدا کو ماننے والا مسلمان ہو نہیں سکتا، بجز حب محمد کامل ایمان ہو نہیں سکتا۔ چھوڑا تو کس کو چھوڑا، چھوڑا تو اس کو چھوڑا۔ پھر رب نے کلمے کے بعد کلمے کے اندر جہاں اپنے نام کو ختم کیا ہے وہاں محمد کے نام کو جوڑ دیا ہے، قیامت تک آنے والے ایمان والوں کو پیغام دے دیا ہے، ساری عمر اللہ اللہ کہتے رہو گے کامیابی نہیں ملے گی، رب کا ذکر کرتے رہو گے کامیابی نہیں ملے گی، لا الہ الا اللہ کہتے رہو گے کامیابی نہیں ملے گی، کامیابی تمہارے قدم کب چومے گی، کامیابی تمہارے مقدر کے اندر کب آئے گی، جب محمد الرسول اللہ کہو گے۔ اے رب کو یہ نام کتنا پیارا ہے، رب کو یہ نام کتنا محبوب ہے، رب نے اپنے نام کے ساتھ کلمے کے اندر نام جوڑ کر کے تجھے اور مجھے پیغام دے دیا ہے، نمونہ ایسے کہیں سے اٹھا کر تمہارے سامنے نہیں رکھ دیا، نقشہ ایسے تمہارے سامنے نہیں رکھ دیا، ماڈل ایسے تمہارے سامنے نہیں رکھ دیا، بلکہ اپنے نام کے ساتھ اس ہستی کا نام جوڑ کر کے، اس ماڈل کا نام جوڑ کر کے، اس نمونے کا نام جوڑ کر کے اپنے نام کو جتنی بلندیوں سے نوازا ہے، اس محمد کے نام کو بھی اتنی بلندیوں سے نواز دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اپنے نام کے ساتھ نام محمد کو جوڑ کر کے رب نے بتا دیا، رب نے سمجھا دیا، دیوبندی ہو تم بھی سن لو، بریلوی ہو تم بھی سن لو، اہل حدیث ہو تم بھی سن لو، فرمایا آپ کا مسلک اپنی جگہ، کسی کا عقیدہ اپنی جگہ، کسی کی سوچ اپنی جگہ، کسی کی فکر اپنی جگہ، لیکن میں نے قرآن کی روشنی میں آپ کے سامنے زندگی گزارنے کا اصول بتا دیا ہے، رب کا قرآن پڑھ کر کے اصول سمجھا دیا ہے۔ اصول کیا ہے؟ اسوۃ حسنہ، اس جیسا کوئی اور نمونہ ملے اس کو اپنا لینا، اس کے طریقے جیسا کسی کی کوئی اور طریقہ ملے بے شک اس کو اپنا لینا، لیکن کامیابی کہاں ملے گی، عزت کہاں ملے گی، مقام کہاں ملے گا، رفعتیں کہاں ملے گی، بلندیاں کہاں ملے گی؟ جب رب کے قانون پہ عمل کرو گے۔ وہ قانون کیا ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اسوۃ حسنہ، اس محمد کی غلامی کے اندر عزت ملے گی جس کے نام کو رب نے اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیا۔ سبحان اللہ۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ۔ اور آخری بات کرنے لگا ہوں، دیا گیا وقت ختم ہونے والا ہے،
اللہ نے اپنے نام کے ساتھ مجھ سے پہلے نعت خان صاحب ختم نبوت کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے. آخری نقطہ ختم نبوت پہ بیان کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ نے اپنے نام کے ساتھ نام محمد کو جوڑ دیا. اب یہاں پہ آپ لفظ اللہ پہ غور کریں. لفظ اللہ کے اوپر کوئی نقطہ نہیں ہے, لفظ محمد کے اوپر بھی کوئی اور نقطہ نہیں ہے, لیکن آپ پہلے انبیاء کے کلموں کو پڑھیں. لفظ اللہ کے اوپر نقطہ نہیں ہے, مگر آدم صفی اللہ کے اوپر نقطے موجود ہیں. لفظ اللہ کے اوپر نقطہ نہیں ہے, لیکن نوح نجی اللہ کے اوپر نقطے موجود ہیں. لفظ اللہ کے اوپر نقطہ نہیں ہے, یوسف صدیق اللہ کے اوپر نقطے موجود ہیں. لفظ اللہ کے اوپر نقطہ نہیں ہے, داؤد خلیفۃ اللہ کے اندر نقطے موجود ہیں. موسیٰ کلیم اللہ, عیسیٰ روح اللہ, ابراہیم خلیل اللہ, اسماعیل ذبیح اللہ, تمام انبیاء کے ناموں کے اندر نقطے موجود ہیں. رب کا نام نقطوں سے پاک ہے. گویا رب کے نام پہ نقطہ نہیں تھا. رب نے بتا دیا میں وحدہ لا شریک ہوں, میں یکتا ہوں, میں اکیلا ہوں, میرے جیسا اور رب نہیں ہے, معبود نہیں ہے, خدا نہیں ہے, الہ نہیں ہے, مسجود نہیں ہے. آگے آدم صفی اللہ نقطے بتا رہے تھے. آدم جیسا نبی آ سکتا ہے. نوح نجی اللہ نقطے بتا رہے تھے. نوح جیسا نبی آ سکتا ہے. ابراہیم خلیل اللہ نقطے بتا رہے تھے. ابراہیم جیسا نبی آ سکتا ہے. اسماعیل ذبیح اللہ نقطے بتا رہے تھے. موسیٰ کلیم اللہ نقطے بتا رہے تھے. عیسیٰ روح اللہ نقطے بتا رہے تھے. نبی آ سکتا ہے. اب آیا محمد الرسول اللہ, لا الہ الا اللہ. اللہ پہ بھی, لفظ اللہ پہ بھی نقطے نہیں تھے. لفظ اللہ نے بغیر نقطوں کی آ کر بتا دیا رب کے علاوہ معبود کوئی نہیں. لفظ محمد نے نقطوں کے بغیر آ کر بتا دیا محمد کے بعد نبی اور کوئی نہیں. سبحان اللہ. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. قاری عبدالرشید صاحب نے ایک نوٹ لیا ہاتھ کے اندر, پہنچ گئے دکاندار کے پاس. 1 منٹ آپ کا زیادہ ہو جائے, ایڈوانس معذرت. قاری صاحب پہنچ گئے دکاندار کے پاس. نیا نوٹ تھا, 1000 روپے کا نوٹ تھا. دکاندار کے سامنے رکھ دیا اور دکاندار کو کہنے لگے مجھے اس کی فلاں چیز دے دیجئے, مجھے اس کی فلاں چیز دے دیجئے. قاری صاحب کے ہاتھ سے نوٹ لے کر کے دکاندار نے دیکھا اور یوں اٹھا کر دیکھا اور کہا قاری صاحب یہ تو 2 نمبر ہے. یہ تو کیا ہے؟ 2 نمبر. صحیح, یہ تو کہہ رہے 2 نمبر ہے. قاری صاحب کہا نوٹ نواں نہیں. قاری صاحب نوٹ, مولانا اقبال صاحب نوٹ نواں نہیں. واقعی قاری صاحب نواں ہے پر 2 نمبر ہے. ایدی لمبائی پوری نہیں, دی لمبائی پوری ہے پر 2 نمبر ہے. ایدی چوڑائی پوری نہیں, کہہ دائیں تصویر اتنے موجود نہیں. اور اکثر ساریاں گلہ ٹھیک ہیں پر اتنے حکومت پاکستان دی مہر, حکومت پاکستان دی مہر. میاں جتنا چنگا عمل لے کے جاسی, اپنے طرف سونا لے کے جاسی, اپنے طرف بڑا سونا بنا کے لے کے جاسی. رب قیامت انفراسی دوتے سنت مصطفیٰ دی مہر کوئی نہیں. سبحان اللہ. اے دیوتے سنت مصطفیٰ دی مہر کوئی نہیں. تیری جس عبادت کے اوپر, تیرے جس عمل کے اوپر, تیرے جس سجدے کے اوپر, تیرے جس قیام کے اوپر, تیرے جس ذکر کے اوپر, تیرے جس درود کے اوپر, تیرے جس قیام کے اوپر سنت مصطفیٰ کی مہر لگی ہوئی ہوگی, وہ قیامت کے دن رب کی دربار میں قابل قبول ہوگا. اگر تو اچھا بنا کر گیا, بہترین بنا کر گیا, اعلیٰ بنا کر گیا, مفتیوں کی مہریں لگا کر گیا, مولویوں کے فتوے لگا کر گیا, رب تیرے منہ پہ مارے گا. رب کہے گا اس کے اوپر میرے یار کی مہر نہیں لگی. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.